نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ حاضرین یہ قدر، اس وقت حج کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ حجاج اکرام اور زائرین دنیا بھر سے حج بیت اللہ کے لیے، حج کی عظیم عبادت ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر میں یہ چاہتا ہوں کہ حج کے حوالے سے ہی کوئی گفتگو کروں، اس میں پھر قربانی اور کچھ متعلقہ مباحث بھی انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے میں حج کی اسپرٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بڑے پیمانے پر اس دور میں لوگ حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ خاص طور پر ذرائع مواصلات کی دنیا میں جو انقلاب برپا ہوا، ٹرانسپورٹیشن کی دنیا جس طرح بدلی ہے، اور ہوائی جہاز کی ایجاد کے بعد اب جس طرح لاکھوں لوگ، لاکھوں فرزندان توحید اس عظیم عبادت کو ادا کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن یہ بھی ایک سانحہ اور بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان میں سے شاذ ہی کسی کی اس حوالے سے کوئی تربیت کی جاتی ہے کہ یہ حج کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ جب وہ یہ عظیم عبادت ادا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کیا چیز ہے جو حاصل کرنا چاہیے، یہ بہت کم زیر بحث آتا ہے۔ حج کے متعلق یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین ابراہیمی کی جتنی بھی عبادات ہیں، حج گویا کہ اس کا منتہائی کمال ہے۔ اول تو اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس عبادت میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش وہ ساری مشقتیں جمع کر دی ہیں جو دیگر عبادتوں میں انفرادی طور پر موجود ہیں۔ اس عبادت کے اندر انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، بال بچوں کو بھی بارہا چھوڑ کر حج ادا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس عبادت میں انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور اس دور میں تو اب لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں۔ اس عبادت کے لیے انسان اپنا وقت نکالتا ہے، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ یا اس سے بھی زیادہ کے لیے لوگ اپنے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنی ملازمت کو چھوڑ کے لوگ جاتے ہیں۔ پھر عملی طور پہ یہ عبادت بڑی ہی مشقت والی عبادت ہے۔ دور جدید میں گرچہ سفر بڑا آسان ہو گیا ہے، لیکن سفر ہی ہوتا ہے، اس میں بے آرامی ہوتی ہے، اس میں سونے جاگنے کے اوقات متعین نہیں رہتے، اور خاص طور پر جس وقت حج ادا کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت تو ازدحام کی وجہ سے بہرحال ایک مشکل کام بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، جان کے پہلو سے، مال کے پہلو سے، کوشش کے پہلو سے، سعی و جہد کے پہلو سے، وقت کے پہلو سے، گھر بار کو چھوڑنے کی قربانی کے پہلو سے، ان تمام پہلوؤں سے دیکھ لیجئے کہ حج جتنی جامع عبادت ہے، اور جس درجے کی قربانیاں، جس درجے کی کوششیں، جس درجے کی سعی و جہد اس عبادت میں جمع ہے، وہ کسی اور عبادت کے اندر جمع نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ جس نے حج اس طرح ادا کیا کہ گویا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس نے گویا کہ اپنے آپ کو سارے گناہوں سے پاک کر لیا، گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن کیا چیز ہے جو اس عبادت کو اتنا غیر معمولی بنا دیتی ہے؟ وہ کیا اسپرٹ ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں ایک جنگ ہے جو مستقل طور پر بپا ہے، اور یہ معرکہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمارے باپ اور ہماری ماں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، تو شیطان نے اس موقع پر سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ چیلنج کیا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آپ کے شکر گزار ثابت نہیں ہوں گے
بس آپ مجھے مہلت دے دیجئے، میں کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اور انسان اس دنیا میں آئے ہیں تو اسی اسکیم کے تحت آئے ہیں جس میں شیطان کو بھی مہلت ہے، شیاطین کی ذریت کو بھی مہلت ہے، اور انسانوں کو بھی مہلت ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو بہکائیں، اور انسانوں کا کام یہ ہے کہ خدا کی بندگی کے اوپر قائم رہیں۔ لیکن اس دنیا کی جو صورتحال ہمیشہ سے رہی ہے اور جو اس وقت بھی ہمارے سامنے ہے، اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں، اس مارکے میں شیطان کا پلڑا یک طرفہ طور پر بہت بھاری رہا ہے۔ اس کو ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعتبار انجام اس طرح بیان کیا ہے کہ جب میدان حشر میں حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اولاد آدم کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کر لو۔ اور جب وہ پوچھیں گے پروردگار کتنوں کو الگ کروں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 کو الگ کر لو۔ یعنی یہ تمثیل کی زبان میں گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسانیت اس امتحان میں کس درجے ناکام ہے اور شیطان کس درجے فتح یاب ہے۔ تو یہ جو مارکہ ہے جس میں ایک طرف شیاطین ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے رہے ہیں، نبی آتے رہے ہیں، رسول آتے رہے ہیں جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے رہے ہیں، تو یہ جنگ اصلاً ان دو فریقوں کے درمیان ہے، اور یہ میرا اور آپ کا کام ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور میرا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہم ان میں سے کس گروہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جنگ تو جاری ہے، کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی طرف بلا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو رحمان کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس جنگ میں ہم شیطان کی سمت جا کے کھڑے ہوتے ہیں یا رحمان والوں کی سمت جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی سمت جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حج گویا کہ اس بات کا عملی اظہار ہے کہ اس جنگ میں ہم خدائے رحمان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ انسان اس عبادت کے اندر سمبولیکلی، علامتی طریقے کے اوپر ان شاعر کے ذریعے سے جو اس عبادت میں مقرر کیے گئے ہیں، جگہ جگہ اس بات کو اظہار کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے اس جنگ میں وقف کر دیا ہے۔ انسان جس وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہوا، لبیک کہتا ہوا، احرام باندھ کر گھر سے نکلتا ہے، تو گویا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہے۔ اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، یا جو رشتہ دار تھے ان کو چھوڑ کے، اور بس جو ضرورت کا سر و سامان ہے وہ اس میں وہ گھر سے نکلا ہے۔ اور احرام گویا کہ اس کی ایک علامت ہے کہ سارے علائق دنیا سے اس نے تعلق توڑ دیا ہے، ہر لذت سے اور ہر خوشی سے اس نے منہ پھیر لیا ہے اور اپنے آپ کو اس جنگ میں لگا دیا ہے۔ اس کے بعد انسان پروردگار کے حضور حاضر ہوتا ہے اور مسلسل یہ ترانہ پڑتا ہوا حاضر ہوتا ہے کہ میں مالک، میرے مولا، میرے رب میں حاضر ہوں، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتے ہوئے حاضر ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر انسان پروردگار عالم کے گھر پہ پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر وہ طواف کرتا ہے، حرم پاک کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، گویا کہ شمع و پروانہ کی جو تمثیل ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے کہ میری زندگی کا محور و مقصد، میری زندگی کا مرکزی خیال خداوند دو عالم کی ذات ہے، میری زندگی کا محور و مرکز اور میری زندگی کا مرکزی خیال میرے رب کی ذات ہے۔ اس کے بعد انسان صحیح کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو، اس کی ہر سعی و کاوش کو، ہر سعی و جہد کو اپنے رب کے لیے خاص کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد انسان اپنے جب بال کٹواتا ہے تو زمانہ قدیم میں یہ گویا کہ کسی کو غلام بنا لینے کی علامت ہوتی تھی، تو اپنے بال کٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کی غلامی میں دے دیا۔ اور اگر ہدی کے جانور ساتھ ہیں تو ان کو قربان کر کے گویا کہ یہ میسج دیتا ہے انسان کہ اس راہ میں اگر جان دینے کی بھی ضرورت پیش آئی تو میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ تو یہ گویا کہ سمبولیکلی عمرہ اس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ اور حج کے اندر پھر یہی ہوتا ہے کہ یوم تربیہ کو 8 تاریخ کو لوگ احرام پہن کے مینا میں جمع ہوتے ہیں، گویا کہ یہ لشکر گاہ ہے جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور یوم العرفہ 9 تاریخ کو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے پہنچتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور پھر میدان عرفات میں گویا کہ اللہ کے حضور بیٹھ جاتے ہیں، اور سوائے دعا و زاری کے، اس کے حضور گڑگڑانے کے، اس سے مدد مانگنے کے کوئی کام نہیں کرتے۔ 2 نمازیں ظہر عصر جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد شام تک وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد، دعا، التجا، زاری
رونا گڑ گڑانا یہ لوگ کرتے ہیں. سورج ڈوبتے ہی لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر مزدلفہ میں جا کے عشاء و مغرب ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پھر رات کو رک کے صبح مزدلفہ میں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیا، اور پھر صبح گویا پورا کا پورا لشکر جاتا ہے، اور شیاطین کی جو علامت وہاں بنائی گئی ہے اس پہ جا کے وہ رمی جمار جسے کہتے ہیں سنگ باری کرتے ہیں. گویا کہ یہ عملی جنگ ہے جس کا وہ اظہار ہے. اس شیطان کو انہوں نے سنسار کر دینا ہے. اور پھر یہ یوم النہر ہوتا ہے. اس کے بعد لوگ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، جس طرح قرآن نے طریقہ بیان کیا ہے، سنت میں جس طریقے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ اگر ہدی کے جانور ہیں یا کفارہ کی قربانی اگر دینی ہے حج و عمروں کے ساتھ کرنے کی تو وہ قربانی دیتے ہیں، بال کٹاتے ہیں، اور پھر احرام اتار کر ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد مزید 2 یا 3 دن تک رک کر وہاں پر وہی عمل روزانہ دہرایا جاتا ہے، رمی کا عمل، گویا کہ جو شیاطین کو نشانہ بنانے کا عمل ہے، ان سے جنگ کا عمل ہے. تو یہ گویا کہ علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ ایک جنگ ہے جس میں ایک طرف شیاطین ہیں اور ہم خدا کی سمت کھڑے میں ہیں. ہم نے اپنے آپ کو خدا کے لیے خاص کر لیا ہے، اسی کے گرد ہم نے پھیرے لگائے ہیں، اسی کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا ہے، محور بنایا ہے، اسی کے حضور گڑگڑا رہے ہیں، اسی سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اسی کے لیے لڑیں گے اور اس کے دشمن شیطان سے لڑیں گے. یہ اس کی وہ علامت ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں تازہ ہو تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان حج کر کے لوٹے اور پھر یہاں آنے کے بعد پھر دوبارہ شیطان کا ایجنٹ بن جائے. اسے ہر لمحے یہ بات یاد آئے گی کہ میں کر کے کیا آیا ہوں، میں وہاں پر شیاطین کو مار کے آیا ہوں. اور اگر یہ بات یاد نہیں رہے گی تو عین حج کے موقع پہ انسان، عین حج کے موقع پر، اور یہ ہم نے دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، عین بیت اللہ حرام کے اندر وہاں پر انسان شیاطین کو سنسار کرنے کا بجائے ان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. چنانچہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ جس طرح ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے. جس طرح خواتین کو تکلیف دی جاتی، ایذا دی جاتی ہے، یہ شیاطین کا ایجنڈا ہے. جس طرح لوگ جھگڑا فساد کرتے ہیں، یہ شیاطین کا ایجنڈا ہے. قرآن نے اس کو توجہ دلائی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ کوئی فحش بات ہو، نہ کوئی گناہ و نافرمانی کی بات ہو، اور نہ کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو. تینوں چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں. اور یہی وہ 3 چیزیں ہیں جن کو لے کر یہ شیاطینی ایجنڈا، یہ 3 نکاتی شیاطینی ایجنڈا، اس کو لے کے ہم واپس اپنے ملکوں میں آتے ہیں. اور جس طرح کے فوج میں کہتے ہیں کہ جیسے تھے، جیسے پہلا اسٹیٹس تھا ویسے ہی ہمارا پرانا اسٹیٹس بحال ہو جاتا ہے. تو اسپرٹ اگر معلوم نہیں ہوگی اور ایک رسمی عبادت ادا کر کے آئے ہیں، تو جو قرآن مجید نے نماز کا وصف بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا آیت ہے وہ؟ یہی آیت ہے غالباً کہ نماز فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو ہمارا حج بھی اصلاً یہی کرتا ہے اور کہیں بڑے پیمانے پہ کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. لیکن جب یہ حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو آپ کو معلوم ہے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس پہ میں نے بارہا تفصیل کے ساتھ لکھا بھی ہے. تو یہ اسپرٹ ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ بار بار ہم دہرائیں، بار بار ہم سنیں، بار بار ہم سمجھیں اور اس کا حصہ بنیں. حصہ کیسے بنیں؟ اب یہ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین میں گویا کہ دین کا ماخذ ہے، دین کا محور و مرکز ہے، اور آپ نے دین دیا ہے. تو سنت پھر آپ جب جاری کرتے ہیں، یعنی دین کا محور و مرکز ہونے کی حیثیت میں جب آپ سنت جاری کرتے ہیں تو جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے دین بن جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر ایک سنت جاری کی. سنت یہ جاری کی کہ ایک طرف تو اس میں عید الاضحیٰ کی عظیم عبادت مقرر کی، اور دوسرے اس موقع پر آپ نے قربانی کا اہتمام کیا. یہ ہے تو قدیم روایت، لیکن اس امت میں بحیثیت سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا. تو قربانی کی عبادت کے ذریعے سے اور عید الاضحیٰ کے ذریعے سے گویا کہ باقی ساری امت کو جو حج کرنے نہیں گئی اس جنگ میں بالواسطہ طور پر شریک کر دیا گیا. بالواسطہ طور پر شریک کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جب وہاں پر ہوتے ہیں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو تلقین کی گئی ہے کہ تم ان میں کی ایک چیز لے لو، یعنی قربانی، جو کہ منتہا کمال ہے. حج کی عبادت کا بھی ایک منتہا کمال ہوگا نا. وہ منتہا کمال یہ ہوگا کہ آدمی جنگ لڑتے لڑتے جان دے دے گا. تو اس کی علامت کے طور پر وہاں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے. تو اسی کو لے لیا
اور اسی کو باقی امت سے متعلق کر دیا کہ تم یہ قربانی کا جانور یہاں پر ذبح کر لو، اور علامتی طور پہ اب تم بھی وہی میسج دو کہ پروردگار اگر آپ کا حکم ہوا اور اگر موقع آیا اور اگر آپ کے دین کا تقاضا ہوا تو میری جان بھی حاضر ہے۔ تو جس وقت ہم جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ اسپرٹ کار فرما ہوتی ہے کہ پروردگار میں نے اپنے آپ کو یک طرفہ طور پر آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اور میری اطاعت اس درجے میں پہنچ گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو یہ میری جان ہے، یہ بھی حاضر ہے۔ اس کی علامت کے طور پر، اس کے ٹوکن کے طور پر میں ایک جانور کو اپنے پیسوں سے خرید کر اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ نہ اس کے خون کی ضرورت ہے، نہ اس کے گوشت کی ضرورت ہے، خون بہہ جاتا ہے اور گوشت وہ ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ وہ گویا کہ سیلیبریشن کا ایک موقع بنا دیا اسے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ تلقین کی گئی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اس طرح بیان کی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے، نیک اعمال، ان جیسا نیک عمل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے نکلے، اپنا جان اور مال کی قربانی دے اور جان گنوا دے، تب کہیں کوئی جا کے اس کو میچ کر سکتا ہے، ورنہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ ان سب سے افضل ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ حج کی عبادت کی اور قربانی کی عبادت کی اسپرٹ ہیں، اور میں نے مختصراً یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے انہیں تازہ کر دوں، تاکہ جب ہم حج کی عبادت کو ہوتا ہوا دیکھیں اور قربانی کی عبادت خود کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آخر میں 2-3 سوالات ہیں جو اس موقع پہ پیدا ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دے دوں، اس لیے کہ وہ ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے جب سے اب لوگوں تک چیزیں عام ہونا شروع ہوئی ہیں سوشل میڈیا اور فیس بک کے ذریعے سے، تو حدیثیں پھیل جاتی ہیں اور پھر لوگ اس کے بارے میں بڑا ایک معاملہ عام ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایک روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب ذوالحج کا آغاز ہو جائے تو ان 10 دن کا جب آغاز ہو، یعنی پہلی ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک، تو جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ یہ ایک روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے۔ اس میں امت کا شروع سے اختلاف رہا ہے، ایک گروہ نے اسے قبول کیا اور اس کی تلقین کی، کچھ لوگ اس کے وجوب کے بھی قائل ہیں، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اچھا کام ہے، کرنا چاہیے۔ کچھ اہل علم کی رائے تھی کہ نہیں، اس کی کوئی ایسی پابندی کرنی ضروری نہیں ہے۔ اس میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں اس کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ ظاہر ہے کہ میری رائے ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ دیکھیے، یہ روایت تو بالکل صحیح ہے، سندن بالکل صحیح ہے، لیکن اس پہ کچھ ریزرویشنز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر روایت ہی بنیاد ہے تو ایک دوسری روایت اس کے برعکس ہے جو درجے میں شاید اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سب جگہ وہ سیدہ عائشہ سے مروی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر قربانی کے جانور جو ہدی کے جانور کہلاتے ہیں وہ بیچتے تھے مکہ، اور سیدہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں پھلا دے کے، جو پھولوں کے ہار ہوتے ہیں جانوروں کے گلے میں باندھے جاتے ہیں اس علامت کے طور پر کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے، نظر کے جانور ہیں، میں پہناتی تھی ان کو اور بیچتی تھی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کروائی ہے، اور ان 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہو جاتی تھی جو عام دنوں میں جائز ہوتی تھی۔ روایت میں الگ الگ الفاظ ہیں، کسی بعض موقع پہ یہ ہے کہ جو آپ کرتے تھے اس کو چھوڑتے نہیں تھے، بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حوالے سے معاملات تھے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ تو گویا کہ یہ بات ملتی ہے، اور یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر رہی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ نے آپ کا ایک قول بیان کیا ہے، یہ کرو، یہ آپ کا عمل بیان ہو رہا ہے، یعنی عمل کا مطلب ہے حضور یہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ مشکل ہے کہ سیدہ اس طرح جنرلائز تبصرہ کر رہی ہیں، اور اس میں اگر حضور کا ایک معمول ہے کہ ناخن نہ کاٹنا، خاص طور پر بال تو چلیے چھوڑ دیں، عام طور پر لوگ ذرا بعد میں کٹواتے ہیں، لیکن ناخن آپ دیکھ لیجیے 10 دن تک چھوڑ کے دیکھ لیں ناخنوں کو کیا ہوگا، میل سے بھر جائیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے دین کے مرکزی خیال کے خلاف ہے۔ اول تو خود شریعت کا ایک حکم ہے، خود سنت ہے کہ ناخن کاٹیں آپ، پھر یہ کہ دین کا جو مرکزی خیال ہے تزکیہ نفس،
جو نصب العین ہے، یہ چیز اس کے بھی خلاف ہے. تو اس کے لیے کہیں زیادہ مضبوط دلائل ہونے چاہیے. اچھا، پھر مزید بات یہ کہ قربانی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک آدھ دفعہ تو کی نہیں ہے، ہمیشہ کرتے تھے. مدینہ میں آپ 10 سال رہے ہیں، ہمیشہ آپ نے ریگولر قربانی کی ہے. قربانی آپ کرتے رہے ہیں اور آپ نے یہ عمل اگر مستقل کیا ہے، تلقین بھی کی ہوگی، تو صرف ایک جگہ سے یہ روایت نہیں ملنی چاہیے تھی. کئی لوگوں کو یہ بات بیان کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ دیکھیں قربانی کوئی ایک آدھ دفعہ کیا جانے والا معاملہ نہیں ہے، ایک بڑی سنت ہے. یعنی اس میں جو بحث پیدا ہو جاتی ہے ہمارے یہاں، یہ اتنی محکم سنت ہے کہ بحث یہ ہے کہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے. یعنی احناف اس کو واجب کہتے ہیں. وہ واجب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس درجے کا اس کے اندر تباتر پایا جاتا ہے، اس درجے کی قطعیت پائی جاتی ہے، اس درجے کا اہتمام پایا جاتا ہے، اس درجے کی تلقین پائی جاتی ہے. کہ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ واجب ہے. ایک چیز اگر اتنی عام ہے تو پھر اس کے متعلقات کے بارے میں بہت سے لوگوں کو گفتگو کر کے بتانا چاہیے تھا، لیکن یہ گفتگو ہمیں نہیں ملتی. تو یہ ہیں وہ سارے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی بنا پر میرا نہ یہ عمل ہے کبھی، یعنی جب سے مجھ پہ یہ بات واضح ہوئی، پہلے میں کرتا تھا، نہ میں ناخنوں کے معاملے میں لحاظ کرتا ہوں، نہ میں بالوں کے معاملے میں. اور اس میں یہ پہلو بھی آپ دیکھیے، یہ سوال اس لیے بھی مزید پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک عید سے پہلے کا موقع ہے، اور عید میں عام طور پر لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، لوگ نہاتے دھوتے ہیں، اپنے آپ کو ذرا تیار کرتے ہیں، تو نیچرلی ناخن بھی کاٹتے ہیں، بال بھی تراشتے ہوں گے، تزئین کا موقع ہوتا ہے نا. تو اگر پابندی ہے تو پھر یہ چیز زیر بحث آ جانی چاہیے تھی، اس پہلو سے بھی زیر بحث آ جانی چاہیے تھی کہ موقع دیکھیے کس طرح کا ہے. یہ سب سے بڑی عید ہے، سیلیبریشن کا موقع ہے. اس موقع پہ آپ بقرعید کے دن تک، اور بقرعید کو آپ کو پتہ ہے کہ قربانی اگلے دن بھی ہوتی ہے، اس سے اگلے دن بھی ہوتی ہے، تو پوری عید گویا کہ آدمی نے اسی حل میں گزار دی. تو یہ سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی بنا پر میری یہ طالب علمانہ رائے ہے کہ اس بات کا جو سیدہ ام سلمہ سے بیان ہو رہی ہے، کوئی موقع محل ہو سکتا ہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص شخص کو کسی خاص موقع پہ کوئی تلقین کر دی ہو، اور وہ بات جب راویوں نے بیان کی تو اسے جرنلائز کر کے بیان کر دیا. اس کا امکان ہے. تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، چونکہ روایت موجود ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدعت ہے، وہ کر لے، اور اس کے لیے یہ مستحب ہی ہوگا، پسندیدہ ہوگا. لیکن یہ کوئی ایسے حجت قطعی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کم سے کم میرے نزدیک کوئی عمل واجب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.